ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اصل اصول اور آل رسول اس عنوان کے تحت یہ تیسری تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام افراد کا کہ جو وقت نکال کر یہاں پہ آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 2 دن کی اور اس کے بعد زحمت رہ جاتی ہے، اگر اس سے گزر جائیں تو میرے حق میں اس سے بہتر کوئی اور نہ سوغات ہو سکتی ہے نہ کوئی تحفہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم ظاہر ہے کہ موضوع پر بھی رہنا ہے، اور اس کے بعد جس یوم میں آپ ہیں اس کی بھی اپنی ایک ترجمانی ہے جس کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار افراد کو جو نقد و نگاہ رکھتے ہیں ان کو کم از کم یہ دن جو اس ذات سے منسوب ہے کہ جس نے ایک عجب پیکر استقلال کو قائم کیا اور دنیا یقیناً محزون و مغموم ہے، مگر اس ہستی نے گویا ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی، فقط اس دور میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، کہ جہاں آپ روح زندگی سے صحیح معنی میں واقف ہو گئے۔ یہ بڑی اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک صورت کہیے، کیفیت کہیے، اور اس کو ایک اہم دن قرار دیجیے۔ نہیں، اگر آپ اس دن کو یوم عزم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس دن کو آپ یوم استقلال کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ سننے والے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس زبان سے واقف ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آپ کی اس زبان سے وابستگی کا کسی طور پہ تمسخر اڑاؤں لفظوں کا انگریزی ترجمہ کر کے، میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں خود یہ سنتا ہوں کہ مشکل ہے زبان یا مشکل ہو رہی ہے، تو مجھے خود اپنے تئیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک ایسی زبان سے ہم وابستہ ہیں کہ وہ زبان ایک حسب نسب رکھتی ہے،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صحیح معنی میں اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر فروغ اردو میں غم حسین کے کردار کو آپ داخل کر لیجئے تو میراث ہے غم حسین کی اردو زبان. اردو زبان میراث ہے، اور یہ اس کی میں اسباب و علل کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کنٹریبیوشن ہے اس غم کا اس زبان میں، کس طریقے سے زبان کو یعنی جاویداں رکھا ہے آج تک تو. لیکن اب اس میں اگر کچھ لفظ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آتے، اشکال نہیں پیدا ہوتا، مشکل نہیں پیدا ہوتی ہے، مگر یہ بھی تو سمجھیے نا کہ جس زبان کا حسب نسب ہے، یعنی وہ عربی کے لفظ رکھتی ہے اپنے دامن میں، وہ فارسی کو سمیٹے ہوئے ہے اپنی زندگانی میں، اور اس کے بعد ایک پورے حسب نسب کے ساتھ اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ زبان، تو اس کی تو پذیرائی ضروری ہے. اس کے لیے تو آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی پذیرائی کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی وہ زبان نہیں ہے کہ جہاں بلا حسب بلا نسب کہیں سے لفظ لیا، کہیں سے آپ نے یوں سمجھیے کہ معانی لے لیے، کہیں سے آپ نے کلمہ یا کلام لے لیا. یہ وہ زبان نہیں ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. تو اگر اس تاریخ سے وابستگی ضروری ہے تو پھر ظاہر ہے تھوڑا مطالعہ چاہیے، اور اگر مطالعہ چاہیے تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یوم عزم ہے تو کیا میں اس کا ترجمہ کریج کر کے کروں، ڈٹرمنیشن کہہ کے کروں، کیا کروں؟ لفظ کی دیکھیے ایک حرمت ہوتی ہے، عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، اور لفظ کی ایک حرمت ہے. عزم کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے زبان انگریزی میں، لے لیجئے لفظ وہاں سے، لیکن آپ یہ کہیں گے لطف نہیں پیدا ہو رہا ہے. یہ میرا ایک معروضہ ہے، اس کو ذرا سا آپ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس کو آپ دیکھیے، بہت قریب سے دیکھیے. اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوم عزم، ابھی میں یوم عزم مصمم نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو روک رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو میں روکتا ہوں، اس لیے کہ اگر نہ رکوں تو کہیں کوئی شکایت پیدا نہ ہو جائے زبان کے تعلق سے. لہٰذا اس ہستی کو ذرا سا اس انداز سے جانیے، پہچانیے، اور ایک ایام میں ایک یوم کو ان سے منسوب کر دیجئے. فقط حزن، بکا، ملال، گریا، رونا نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ کیا انسپریشن مل رہی ہے. ہمت مرداں مدد خدا کا پورا محاورہ ہے، مگر جب زینب لے کے اٹھتی ہے تو کیفیت ہی اس کی بدل جاتی ہے. ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جہاں پہ ان چیزوں کو اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمنسٹریشن کی منزل پہ آنا چاہیے. عقیدہ عقدے کی شکل میں نہ رہے، عقیدہ عقیدت میں ڈھل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے کو یعنی آپ ایک گرہ نہ سمجھیں، نہیں، اس گرہ کو کھول دیجئے، اس کو کھول دیجئے اور اس کے تعلق سے اس طرح سے گفتگو کیجئے جیسے اب وہ عقیدہ عقدہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدت ہے. عقیدت کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پہ آپ نے جذبات کو پیش کر دیں. وہ جذبات کو کیسے پیش کر دیں؟ یعنی اپنے احساسات کی صورت میں پیش کر دیجئے. ان احساسات کو اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو کم از کم اس میں اس فدویت کے جذبے کو، سیکریفائزنگ نیچر کو بھی تو سامنے رکھیں. آپ نے اتنا کیا تو اب ہم یہ کریں گے. یہ عہد چاہیے جناب زینب سے، یہ پیمان چاہیے جناب زینب سے. اتنا کچھ آپ نے کیا، اب ہم یہ کریں گے. اسی کو تو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ تعلق خاطر پیدا ہوا، یہ ربط باطن ظاہر ہوا. یہ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے، یعنی میں کوشاں ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بزرگ اپنے مقام پر بیٹھے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں، لیکن یہ بچے جو سن رہے ہیں یہاں یا وہاں یا جہاں بھی سن رہے ہیں، وہ کم از کم یہ سمجھیں تو صحیح کہ آج کے دور میں ہم کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دینا چاہیے جس کے بعد ان کی تعلیمات ہماری ترجیحات بن جائیں. وہ جو تعلیم دے گئی ہیں نا وہ ہماری ترجیح بنے. اب آپ یہ کہیں کہ گفتگو اصل اصول اور آل رسول پر ہو رہی تھی، ہم نے وحدانیت پہ گفتگو کی، ہم نے عدالت پہ گفتگو کی، اب معاملہ تو رسالت کا آ گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ یہ
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی یوم مناتے ہیں عزم کی صورت میں اور یہاں تذکرہ رسالت کا ہے، تو میں عرض یہ کروں آپ کو اور یہ کہنے کی عزت حاصل کروں کہ یہ وہ شہزادی ہے جس نے کہ بازار ہو کوفہ کا یا دربار ہو شام کا، گفتگو کو جب شروع کیا ہے تو اللہ کے نام نامی سے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کی گردان، اور اس کے بعد والصلاة والسلام علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آل پر درود، آل پر سلام، بآواز بلند ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ نام ختم ہو رہا ہے، جیسے کسی نے یہ سمجھا رسالت ختم ہو گئی، لیکن نہیں، یہ میری شہزادی کا کمال ہے، کمال ہے کہ 50 برس کے بعد نام رہے اللہ کا، حمد اور کبریائی اسی کی، مگر سنو تو صحیح کہ درود کس پر ہے اور سلام کس پر ہے۔ یہ کس نے اس پورے سلسلے کو زندہ جاوید رکھا؟ کون ہے اور کس منزل پہ؟ کب آپ بھیجتے ہیں درود، کب آپ بھیجتے ہیں سلام؟ جب مطمئن قلب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں قلب کا عالم یہ کہ پورا گھر ختم ہو چکا، مگر شکر بھی اس کا ہے، ثنا بھی اس کی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل رکھا، اور اس قابل رکھا سے مراد یہ کہ آزمائش ہماری ہوتی گئی اور شکرانہ ہمارا بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہے وہ ہستی۔ دیکھیے، یاد رکھیے، میں آپ کو اب عرض کروں اور آسان کر رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل پیدا نہیں کرتا ہوں، طبیعت اور طرح سے مائل ہے، مگر بہرحال آپ سب کی سماعتوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا منفرد نام ہے حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کا، اور ظاہر ہے کہ پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اقبال کے کلام کو پڑھا ہے، اور اقبال کا عجیب و غریب انداز ہے۔ اقبال کا انداز یہ ہے کہ اقبال نے اپنے تمام تر کلام کو بہت دیر تک جمع کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جستہ جستہ کتابوں کی صورت میں اس کو شائع کیا، تاں کہ انتہائے زندگی پر ان کی زندگی میں آخری کلام جو آیا اس کا نام ہے ضرب کلیم۔ یہ ہے سن 36 میں، تاریخ بتانا ضروری ہے، سن 36، اور سن 36 میں یہ کلام آیا۔ ایک ظاہر ہے کہ اس کلام کے بعد 38 میں وفات ہوتی ہے، اور فوری طور پر آخری کلام جو کہ ان کے مرنے کے بعد آیا وہ آیا ارمغان حجاز۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا یاد رکھیں۔ اب یہ جو کلام ہے اگر آپ غور کریں تو علامہ اقبال کے مساعی جو ہیں کتابوں کی صورت میں 15 برس پر محیط ہیں، یعنی 15 برس میں جو کتابیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے، میں پوئٹک کلیکشن کی بات کر رہا ہوں، ضرب کلیم۔ اب ضرب کلیم کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ چونکہ اردو کا رونا رویا جاتا ہے تو چلیے جائیے انگریزی میں پڑھ لیجئے ضرب کلیم کو۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا ترجمہ اس کا ہوا ہے، علی اکبر صاحب نے ترجمہ کیا، سید علی اکبر، اگر میں پورا نام نہ لے سکا، یا اکبر علی یا سید علی اکبر، اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، عنوان رکھا انہوں نے دا راڈ آف موزز۔ میرا بنیادی اختلاف اس عنوان سے، بنیادی، ضرب کلیم عصائے کلیم نہیں ہے، انہوں نے رکھا راڈ، دا راڈ آف موزز، یعنی اس کا پھر میں اگر اردو ترجمہ کروں تو وہ ہے عصائے کلیم، ضرب کلیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو کیا، لیکن ان کو کوئی بتانے والا یہ بتائے کہ عصا رہتی ہے، وہ ہاتھ چاہیے عصا کے لیے، راڈ سے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا کیا خیال ہے آپ کا؟ ذوالفقار خود سے چلے گی؟ اس کو تو ہاتھ چاہیے، اس کو تو ہاتھ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنیکٹیوٹی ہے، یعنی اس ہاتھ میں آئے تو ذوالفقار ہے، اس ہاتھ میں آئے تو عصائے موسیٰ ہے،
لیکن ایسا کہیں ہے اور وہ پڑی رہ جائے, کوئی آئے اٹھائے, دیکھیں تو صحیح کہ کیا اس عصا سے وہ اپنے سحر کو قائم کرتا ہے. اثر نہیں کہہ رہا ہوں, دوسرے نے اٹھایا تو سحر ہے, موسیٰ اٹھائے تو اثر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اور وہ خدائی اثر ہے. جو خدائی اثر ہے تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا دا راڈ آف موسیس, اور اس کا ترجمہ آ گیا اور آیا, خوب آیا, اچھا کیا برا کیا یہ تبصرہ تو نہیں ہوگا لیکن آ گیا. مگر میرے پاس وہ انسپریشن نہیں ہے. میں نے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے اردو ذرا سا مشکل ہو رہی ہے تو ذرا جا کے وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا گیا. بہرحال ہمارے پاس ایک پوری یوں سمجھیے کہ کاوش ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک عنوان دے دیا نبوت. اب میرا عنوان اصل اصول میں تو ہے نا آج کا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں بھی مجبور ہوں, مگر مجھے کہیں اور لے جانا ہے اس کو. مجھے کہیں اقبال پہ رکنا نہیں ہے, مجھے کہیں اور لے جانا ہے. اقبال نے اس ضمن میں کہا میں نہ عارف, نہ مجدد, نہ محدث, نہ فقیہ. یہ مصرع یاد رہے گا آپ کو. طبیعت کے لفظ ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم. وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, چلیے آئیے. اور 4 انہوں نے اصطلاحات کا استعمال کیا. میں نہ عارف, عارف کس کو کہیں گے, عارف کہیں گے باخبر کو, باخبر کو. نہ مجدد, میں کوئی ریفارمر بھی نہیں ہوں, میں نے دین میں کوئی تجدید بھی تو نہیں کی. اب دیکھیے لفظ ہے یہ, لفظ ہے یہ. مجدد کا ترجمہ ریفارمر کیجئے, مگر کاہے میں ریفارمسٹ ہے وہ, کس اعتبار سے, کس چیز میں ریفارم لا رہا ہے. اکنامک ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, کہا کہ سوشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے دین ہے, مسلک ہے, مذہب ہے, اس کی میں نہ عارف, نہ مجدد, نہ محدث. اب اس کے لیے انگریزی کا ترجمہ کرنے والے نے محدث کا ترجمہ کیا ہے, جیورسٹ. غلط ہے, سمجھئے آپ. اور نہ محدث, ایک اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ایکسپرٹ, وہ بھی غلط ہے. چلیے اب میں کیا عرض کروں آپ سے, میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب کوئی یہ کہے مجھ سے کہ ذرا انگریزی پر, تو انگریزی پہ تو نظر ڈال رہا ہوں, میں انگریزی پہ تو نظر ڈال رہا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں میں نہ عارف, نہ مجدد, نہ محدث. محدث اصل میں ٹریڈیشنسٹ ہے, یعنی حدیث کا بیان کرنے والا محدث. نہ فقیہ, یہ ہے جیورسٹ. مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. میں نہ عارف, نہ مجدد, نہ محدث, نہ فقیہ. مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام, پر مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر. فاش ہے مجھ پر یہ ضمیر فلک نیلی فام, وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش, جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. یہ شعر آپ یاد رکھیں تینوں. میں نہ عارف, نہ مجدد, نہ محدث, نہ فقیہ. مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام, ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر. فاش ہے مجھ پر یہ ضمیر فلک نیلی فام, وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. برگ حشیش, یہ ممبر سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی لیف آف ہیمپ ترجمہ کیا ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ کینبس کو کیوں بھول گئے, سی بی ڈی تو ان ہیں, اب سی بی ڈی کے سٹورز بھی کھل رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ حکومتیں اب سمجھ رہی ہیں کہ کس سے ان کا معالجہ ہو سکتا ہے, ان کو اور کتنا ٹرینکولائز کیا جائے تاکہ یہ ٹرینکولیٹی پالیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, ذرا سا سمجھیں آپ. یعنی ان کو وہ نہیں بتانا ہے جو اصل ہے, نہیں ان کو وہ نہیں بتانا, ان کو پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ٹرینکولائزر کی صورت میں. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش, جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. یہ 2 لفظ رکھ دیے اقبال نے, قوت, پاور. شوکت کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش, اس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. بہترین ٹرانسلیٹرز نے شوکت کے لفظ کو سوا ایک کے کسی اور سے تعبیر نہیں کیا, وہ ہے گلوری.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ گلوری کس کو کہتے ہیں ہمارے؟ جس کو کہتے ہیں جاہو جلال. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے تعلق سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو کیا ہے؟ جل جلالہ، اس کی گلوریفیکیشن، اس کی گلوری یہ ہے. تو قوت پہ رکنا نہیں ہے، تنہا قوت سے کام نہیں، جب تک شوکت نظر نہ آ جائے. دربار یزید میں شوکت رسول کا نام زینب ہے. یہ میں اس لیے بس یہ زحمت دینا چاہ رہا تھا. اتنے یہ 3 شعر پڑھ کے مجھے یہ مطلب لینا تھا. مجھے کسی اقبال سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرے کام کی بات جس نے کر دی اتنی کر دی، بس میں نے وہاں سے لے لیا. گلچی کہتے ہیں اسی کو. چن لیا میں نے جو مجھے چننا تھا. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. آپ ٹرینکولائز کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کے کبھی کہ یہ بنی ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا تھا، یہ کہہ کے کبھی کہ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ یہ کہ کوئی وحی آئی، نہ یہ کہ کوئی رسول آیا، کچھ نہیں، اور مسلمان ہے کہ چل پڑے. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. یہ قوت و شوکت بعد وفات سرکار رسالت مآب 50 برس کے بعد، گھر لٹانے کے بعد، سر کٹانے کے بعد پوری قوت شوکت کے ساتھ نمایاں ہوئی، اور ایک عجیب انداز سے جس میں عظمت ہے، جس میں جلالت ہے. اب اور آپ ایک جملہ سنیں گے اور برداشت کریں گے. جس میں کبریائی بولتی ہو وہ ہے زینب. میں نے کچھ نہیں کیا ہے، خدا شاہد ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ کیا اپنی جانب سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ آپ نے سمجھا اس کو؟ حدید نہیں پڑھتے، سورہ حدید نہیں پڑھتے، 57واں سورہ. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. یہ سورہ حدید ہے. آپ کو گرینجر سمجھنا ہے. میں نے اقبال کے لیے قوت اور شوکت اور اس کے آگے پیام آ گیا. سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اقبال حکیم امت ہے، قرآن سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہے. استخراج کرنے والوں کو آج چاہیے کہ ڈیڈیوس کریں اس پیغام کو کہ کہاں سے اٹھایا ہے. تو ہم کرتے ہیں، آواز آ رہی ہے حدید میں لقد ارسلنا، ہم ارسال رسل کرتے رہے، اور ارسال رسل بے جز بغیر بینات کے کبھی نہیں ہوا. آپ سمجھ گئے؟ بینات یعنی ہم نے ان کو مظاہر دے کے بھیجا. ہم نے ان کو مظاہر دے کے بھیجا، یعنی ہم نے ان کو اپنی حکمت کو آشکارا بھیجا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ارسال رسول بینات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے جب ارسال رسول کیا تو ہم نے کتاب اور میزان کو ساتھ ساتھ رکھا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط. تیسرا دن آ گیا لفظ قسط پر. یہ تقریر آپ سن رہے ہیں نا، تو معلوم ہو نا پیوٹل جو رول پلے کر رہا ہے لفظ قسط. اصول میں جو عدل کی ضرورت ہے یا کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے. میں نے یعنی از خود اس لفظ کو داخل نہیں کیا ہے. وحدانیت کے بعد قسط، عدل، یہ اس لیے ضروری ہے کہ نظام کو چلنا ہے، کسی کے کر و فر کو نہیں چلنا ہے. بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. خدائی کر و فر نہیں، خدائی نظام. اس نے اس خلق کو اس لیے ایجاد نہیں کیا کہ اپنے کر و فر کو بتائے، نہیں، اس نے ایجاد اس لیے کیا تاکہ نظام میرا نظر آئے کہ میرا نظام کیا ہے. یہ تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ، کہیے جو چاہے کہیے، یہ ان کا علمی یوں سمجھی اثاثہ ہے کہ اس نے نظام کے لیے بنا دیا. اور وہاں ایسے ہی نہیں، کتاب بھی بھیجتا ہے، میزان بھی بھیجتا ہے. یہی تو عدل ہے.
کتاب بھیجے مگر کسنے کے لیے کوئی کسوٹی نہ ہو. یعنی کتاب کیا چیز ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حکومتیں کس طرح کام کرتی ہیں؟ آپ نہیں جانتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جوڈیشری کیا ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ایگزیکیوشن کیا ہوتی ہے؟ تو ہم نے بھیجا لیجسلیشن، اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھیجا ہے جوڈیشری کو. کیوں؟ فقط اس لیے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب اور میزان اس قابل کریں انسانوں کو کہ وہ عدل پر باقی رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بقائے باہمی درکار ہے. تنہا انسان نہیں جی سکتا جب تک کہ پورا معاشرہ تشکیل نہ پا جائے. ایک اسٹرکچر ہے جینے میں، ایک اسٹرکچر ہے. مجھے کوئی آ کے سوشلسٹ یا سوشل تھنکر نہیں بتائے گا کہ مین از اے سوشل اینیمل. مجھے کوئی نہیں کہے گا. میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کو بھیجا، ہم نے میزان کو بھیجا تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم نہیں، انسان قسط کے مرکز پہ باقی رہے. اور پھر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اب ایگزیکیوشن بھی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیجسلیشن، جوڈیشری یعنی مقننہ بھی ہے، قانون سازی بھی ہو چکی، مگر کون ہے جو اس کو اپلائی کروائے گا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں قوت ہے، جس میں طاقت ہے، جس میں باس شدید ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، عجیب فقرہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی بے دیکھے بھالے کس نے مدد کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا علم تو ہے. اب اس پہ یہاں مفسرین نے ایک بحث کو قائم کر کے کہا اللہ کو معلوم یا اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ جان لے، یہ ترجمہ نہیں ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ نہیں، یہاں پہ اس کا مطلب ہے دنیا جان لے، دنیا کہ اللہ کی مدد کس نے کی. مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ، رسول نہیں، ایک رسول نہیں، رسول جمع ہے رسول کی. ہر دور میں اس کی مدد کس نے کی؟ اور اس کے رسولوں کی. اور لفظ دیکھیے بالغیب، بالغیب. یہ تو دیکھو قرآن ہے، قرآن کس نے اس کی مدد کی سمجھ میں آ گیا، کس نے اس کے رسولوں کی یہ بھی آپ نے برداشت کیا. یہ غیب سے مدد کیسے ہوتی ہے؟ یہ غیب سے مدد کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، زمانہ کھولے گا اس کو، اور زمانہ کھولے گا اس کو، اور کہ کیسے مدد ہوتی ہے. مگر یاد رکھو کتاب بھی ہے، میزان بھی، اور اس کے بعد جو ہے ایک لوہا، جس کو انگریزی میں جو بھی کہا گا فولاد کہا. آغا پویا نے تو عجیب تبصرہ کر دیا، انہوں نے تو حاشیے میں بھی لکھا، فٹ نوٹ میں بھی لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یعنی یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس سے کہ انسانوں کی زندگی وابستہ ہے. حدید کے لفظ کے ساتھ لکھا انہوں نے، انسانوں کی زندگی قیامت تک کے لیے. اب اس کو آپ اسٹیل انڈسٹری سے جا کے تعبیر نہ دیں کہ فوری طور پہ آپ اس کو اسٹیل انڈسٹری میں ڈال دیں، نہیں، اس کو رہنے دیجئے، کھلا رہنے دو. میدان اس کا کھلا چھوڑ دو، یہ خود فیصلہ کرے کہ اس کو کہاں چلنا ہے. آپ اس میدان کو روکے نہیں. تو لہٰذا گفتگو کیا ہے؟ گفتگو یہ ہے کہ کتاب ہے، میزان ہے، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کی پاور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ارسال رسول ہے، مسلسل بھیجتا رہا ہے. اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھیجا، اس کے بعد سلسلہ ختم. تو اگر سلسلہ ختم ہو رہا ہے، پیغام تو ختم نہیں ہوگا نا. اصول کیا بنا؟ آپ کہیں کیا سلسلے کے ساتھ پیغام ختم ہو گیا؟ نہیں، سلسلہ ختم ہے لیکن پیغام جاری ہے. یہ ایک عجیب بحث ہے. ختم ہے ارسال رسول، مگر پیغام ہے کہ مسلسل جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغام کو زندہ رکھنے والی کچھ قوتوں کو ہر دور میں جینا ہے.
ہر دور میں ان کو باقی رہنا ہے. پیغام تو ہے لیکن پیغام میوٹ ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیغام صامت ہو جائے گا جب تک ناطق اس کو قوت نہ دے. آپ سمجھ؟ یہ وہ زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. ہم نے کہا 11 ہجری تو بھائی 11 ہجری یقیناً گزرنے والی دنیا ہے نا, تو گزرے گا انسان, لیکن رہنے والی دنیا ہے تو پیغام تو رہے گا. گزرنے والی دنیا میں گزریں گے بھائی, جب وہ گزر گئے تو اب کسی اور کے جینے کے معنی کیا ہیں؟ لیکن پیغام, اب یہ پیغام ہے تو سنیے پیغام, اور وہ پیغام جو مبنی بعدل الہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا, یہ ہے فلکرم, یعنی یہ پیوٹل ایک کیفیت ہے جس پہ پورا مدار ہے نظام عالم کا. اور وہ کہے دربار میں امن العدل یبن الطلقاء, تجھ سے میں توقع کروں کہ تو جسٹس پرووائیڈ کرے گا. کون؟ جس کو رسول نے آزاد کر دیا ہے, اس کی اولاد, وہ ہمیں جسٹس پرووائیڈ کرے گی. کہاں سے, کہاں سے, کیسے, کیسے ممکن ہے؟ امن العدل یبن الطلقاء. نہ اس سے بڑھ کے کوئی توہین ہو سکتی ہے, نہ تذلیل ہو سکتی ہے. یہ طلقاء کب سے حکومت میں آ گئے؟ یہ طلقاء کب سے سلطنت پہ آ گئے؟ یہ طلقاء مسند پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو رسول نے نکال باہر کیا؟ آزاد کردہ رسول کی اولاد کا ترجمہ یہ مت سمجھیے کہ کوئی بڑی عزت و آبرو کے ساتھ وہاں پہ وہ حوالی مکہ و مدینہ تک چھوڑنے گئے تھے, ہاتھ پکڑ کے آؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. نہیں, جاؤ. فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء فعل امر کے ساتھ ہے, نکل جاؤ ترجمہ ہے, تشریف لے جائیے ترجمہ نہیں ہے. بہت زیادہ ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی ایک طبقہ ہے وہ تو حضرت بھی لگاتا ہے, آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر کے, رسول کو نہیں پتا تھا, آپ بڑے آگے نکلے. وہ کہہ رہے ہیں فَاذْهَبُوا, نکل جاؤ. سب کے سب, یعنی سب کے سب میں کم سے کم باپ بیٹے کو تو نکال دیا. مجھے کسی اور سے سروکار نہیں ہے, مجھے کسی اور سے سروکار نہیں ہے. فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء, جمع کا صیغہ ہے بھائی, میں ترجمے میں کیا کروں؟ تم سب جاؤ, تم سب نکل جاؤ, اور تم سب کو میں نے آزاد کر دیا. وہاں سے اٹھایا میری شہزادی نے. کیا چنا ہے, کیسے چنا ہے کہ تجھے تو میں جانتی ہوں, تجھے کوئی اور نہیں جانتا. میں بتاؤں گی کہ تو ہے کون. چھوڑ دے کہ تو نے کیا کیا ہے, چھوڑ دے کہ تو ان دندان ہائے مبارک پر چوب خیزرہ رکھ کے مجھے ڈراتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے حیثیت کو بتایا, اور حیثیت جب بتا دی تو تجھ سے توقع کروں کہ عدل تو کر رہا ہے, تو عدل کرے گا. امن العدل یبن الطلقاء تقدیرک حرائرک وامائک سوقک وبنات رسول اللہ سبایا. تیری عورتیں تو دبیس پردوں کے پیچھے بیٹھی رہیں, اور رسول کی بیٹیاں شہر با شہر پھرائی جائیں, در بدر پھرائی جائیں. کیا بات کرتا ہے؟ تجھ سے عدل کی توقع. عدل, اور عدل کا مطلب یہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے حکم کے ساتھ اعدلوا هو اقرب للتقوی. سنو, عدل کے اختیار کرو, اس لیے کہ قریب ترین تقوی عدل ہے. تو اس کا مطلب یہ, عادل تو ہے ہی نہیں, تو تقوی اور خوف خدا تجھ میں کیسے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ تو اس قابل ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے نا پہلی سفر کا خطبہ ہے یہ, 10 محرم کا پورا سانحہ آپ کے سامنے, جس کو لفظ سانحہ کے ساتھ یاد کیا, علامہ اقبال نے بھی یاد کیا. سانحہ کربلا کہا, سر حادثہ کربلا کہا, جو کچھ بھی کہا. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں, آپ سے یعنی کہ 20 دن میں 20 دن اور یہ خطبہ اور یہ طرز استدلال اور اس کی کیفیت یہ کہ لرزہ اندام ہو جائے پورا دربار.
دیکھیے آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکی یا من حفظت الامام فی یوم عاشورا فی القتلا وبذلت نفسها بنجات فی نجات زین العابدین. یہ فقرہ آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی تو کرو نا کبھی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر کہ جس نے مارٹیڈ امام کی حفاظت کی ہے. یعنی جس نے حفاظت کی کب؟ کہ جب امام کو قتل کر دیا گیا. اب میں اگر پوچھوں کہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ آپ نے قیام گاہ کی حفاظت کی، آپ نے بچوں کی حفاظت کی، حدیث اور جو کہ سند معصوم کے ساتھ ہے، زیارت میں ہے، کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر کہ جس نے حفاظت کی. کس طرح سے؟ یعنی اس طرح سے کہ جس میں امام قتل ہو چکے ہیں مگر محافظ امام بنی ہوئی ہے. وَبَذَلَتْ نَفْسَهَا فی نجات زین العابدین، جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا اور نجات دہندہ بن گئی امام چہرم کے لیے. اپنے نفس کو قربان کر دیا. تاریخ میں یہ دہرائی اس عمل کی ہو رہی ہے. ایک وہ وقت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وہاں اپنے نفس کو قربان کر دیا علی نے، اور یہاں جناب زینب نے اپنے نفس کو قربان کر دیا. ترجمہ ہے اردو زبان میں جس کو کہتے ہیں نا نفس کو گنوا دینا. یعنی وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، بچانا تو امام کو نہیں امامت کو ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک نجات زین العابدین نہیں، نجات زین العابدین نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ سلسلے میں جو آدم آل محمد ہے تو اس کو پھر بچائے تو کوئی ایسی ہستی نا کہ جس کے لیے آپ یہ کہیں گے عہد امامت چلتا ہے. ایک عمل زینب سے عہد امامت جاری ہے. اور یہ کب کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے بلا لیا اور قتل کا حکم جاری کر دیا، اپنے آپ کو گرا دیا اپنے امام زین العابدین پر کہ میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کی گفتگو ہو رہی ہے، شام کے دربار کی بات نہیں ہے. یعنی وہیں پر قتل کرنے کا اہتمام اور انتظام تھا کہ جا کے نہیں، بالکل نہیں. یعنی اپنے نفس کو قربان کر دینا. تو اب اس کے بعد یہ کہ وہ کون سی حیات تھی جو زینب جی رہی تھی؟ اگر کوفے کے دربار میں نجات مل رہی ہے امام چہارم کو کہ زینب نے اپنے نفس کو قربان کر دیا، تو اب کون سی زندگی جیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ وہ زندگی جی رہی ہے جو چاہتی ہے کہ پیغام محمد قیامت تک کے لیے قوت کے ساتھ بھی جائے، شوکت کے ساتھ بھی جائے. تو یاد رکھیے ایک بات، سائنس کے اسٹوڈنٹ اگر کبھی بیٹھے ہوں، قوت کی تعریف ہے neither it can be created nor it can be destroyed. یہ تعریف ہے قوت کی. حیات نہیں ہوتی، وہ مسلسل ہوتی ہے. اس کو خلق نہیں کیا جاتا، اس کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے. زینب رہی، قوت ہوتی ہے، زینب رہتی ہے. اور شوکت کا مطلب وہ قوت کو جاہو جلال نہیں، جلالت کی منزل پر لا کے دکھا دیتی ہے دربار میں. اور ایک مرتبہ یہ کہتی ہوئی پائی جاتی ہے کہ یاد رکھو ایک بات کو یاد رکھو، تمہارا حساب لینے کے لیے حسبک باللہ، اللہ تیرا حساب لے گا. وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسیمہ، وہ تو حساب لے گا. عدالت اس کی ہے. بہت غور سے سنیے، عدالت اس کی ہے، درخواست محمد کی ہے. وَبِجِبْرَئِیلَ ظَہِیرًا، اور وٹنس جبرائیل بنے گا اس پورے واقعے پہ. آئیے 3 ہستیوں کے علاوہ آپ بتائیے کربلا کہاں سے آپ وہاں لے جائیں گے؟
تبری پہ بھروسہ کر کے, طبقات ابن سعد پہ بھروسہ کر کے, کیا حمید ابن مسلم پہ بھروسہ کر کے, کس پہ بھروسہ کر کے وہاں جا رہا ہے؟ یہ پورا سانحہ, واقعہ, حادثہ, یہ شہادت نامہ کس پہ؟ جناب زینب نے بتا دیا. سنو, یاد رکھنا, اللہ کی عدالت ہے, کافی تو تیرے لیے اللہ ہے, مگر قانون ہے, قانون مبنی بعدل ہے. تو اس کے لیے چاہیے تو کہ کون ہے جو دعویٰ دائر کر رہا ہے تیرے خلاف؟ محمد ہیں. کہاں تک چلا گیا نظام عدل؟ کہاں تک گیا نظام عدل؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں نظام عدل یہاں وہاں؟ نہیں, قیامت تک کے لیے. یعنی اس پوری اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس انسٹیٹیوشن کو باقی رکھا ہے, عدل کے انسٹیٹیوشن کو جناب زینب نے. کافی تھا یہ کہنا اللہ تجھ سے انتقام لے گا. نہیں, ایویڈنس ہے ہمارے پاس, اور ایویڈنس اس طرح سے, محمد قسیم ہیں, کسی کے دشمن نہیں ہوتے مگر تیرے دشمن بنیں گے. مومنین پہ تو رؤوف و رحیم ہے, مومنین پہ تو رؤوف و رحیم ہے. بھائی توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو, حرض علی المومنین, سب کچھ آپ کو معلوم ہے, سب آپ کو معلوم ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ سنو, دعویٰ ان کی طرف سے اس عدالت میں, اور دعوے کو شہادت چاہیے. تو پھر سنو وَبِجِبْرِيلِ ظَهِيرًا, جس نے کہ پورے واقعے کو دیکھا ہے, پورے واقعے کو دیکھا ہے. دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, قانون شہادت آپ کو معلوم ہے, یعنی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے, پوچھ کے پیچھے ہٹا دیا, تیرا کام قیامت میں ہے جبریل, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. حسین, یہ حسین کا موقف ہے. یہ اگر شریک کار ہو جائے جبریل تو وٹنس نہیں بن سکتا. اگر شریک کار بن جائے تو وٹنس نہیں ہے. دور رہو, گواہی دو. تو آج جو ہم بیٹھے ہیں نا, دور کیا نہیں, دور رکھا ہم کو تاکہ تم گواہ بنو غم حسین پر برائے حسین ابن علی. حل من ناصر ینصرنا بہت آپ نے سنا, حل من مغیث یغیثنا بہت سنا آپ نے, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, میرے استغاثے پہ جواب دینے والا ہے. ظاہر ہے یہ حجتوں کا اتمام ہے. دیکھیے یہ لفظ جو ہیں یہ بھرتی کے لفظ نہیں ہے, نعوذ باللہ. قیامت تک کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خود حجت ہے اپنے کلام سے ایک اور حجت کو پیش کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر دور میں یہ آواز رہے گی, کوئی ہے میری مدد کرنے والا. تو سب سے بڑی ناصرہ تو زینب ہے, سب سے بڑی ناصرہ تو زینب ہے. کیا کہتے ہو تم کہتے ہو یہ تم نے کاٹا ہے گلا, یہ تم نے گلا کاٹا ہے. تو نے گلا حسین کا نہیں, تو نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے. تو نے اپنے گوشت کو کاٹا ہے, تو نے اپنے لحم کو کاٹا ہے, تو نے اپنی جلد کو کاٹا ہے, تو نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا, تو نے تباہ کیا. دیکھیے یہ میں عرض کر رہا ہوں, کبھی کبھی یوم عزم کو اس عزم سے بھی تو منا کے دیکھیے. وہ عزم آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمت تو کرو. بہت بڑا ادارہ ہے سر آنکھوں پہ, مگر ایک ہمت تو کرو. ارے انگریزی میں کرو مگر کرو. بھائی لیڈی آف دا لائٹ کہہ رہے ہیں ماں کو, تو کوئی تو ٹائٹل دو نا بیٹی کا, کوئی تو دو نا. بیٹی کے تعلق سے گفتگو کرو. وہ دنیا کہے لیڈی آف دا لائٹ تو آپ کہیں کہ اچھا وہ لیڈی آف دا, انہوں نے مریم کو کہنا شروع کیا. آپ کے پاس ابھی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں. یعنی جس نے قیامت تک کے لیے رہ جانے والی اس دنیا میں جو عدل کی بنیاد پر قائم ہے, عدل کے بنیاد پہ قائم ہے, اس دنیا میں جناب زینب نے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کہتے ہیں حق و باطل کی تمیز, یقیناً حق و باطل کی تمیز, مگر حق کو بھی تو کوئی بتلائے, حق کو بھی تو کوئی بتلائے, اور حق کو
وہاں میدان میں بتلانے والے نے بتلا دیا. وہ لمحہ تھا جس میں آپ کہیں کہ گزرنے والی دنیا گزر گئی, شاید بھول گئی, نہیں, اس کو جدت دی, نہیں, تجدید کیا ہے اس کلام کو جناب زینب نے دربار میں. جتنا میرے بھائی نے کہا اور اب جتنا میں کہہ رہی ہوں, یاد رکھیں, رسالت اپنے وقت پر, اپنے وقت پہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ختم ہوتا ہے. بہت عجیب بات کر رہا ہوں, لیکن ٹرانزیشن امامت میں ہو رہا ہے. تو اگر ٹرانزیشن امامت میں ہو رہا ہے تو پھر نجات زین العابدین کے کوئی معنی تو ہوں گے نا. زین العابدین کو نجات دی, میں اس کو کچھ اور نہیں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا وہ منجی ہے, نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حق تو بنتا ہے, حق تو بنتا ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں امام نہیں, امامت کو بچا لے جانے والی, امامت کو بچا لیا. اور جب بچا لیا تو کیسے بچایا؟ اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب آپ کہیں وہ 63 ہجری, وہ 64 ہجری, وہ سب تو چھوڑ دیجئے, وہ تو زیب داستاں کے لیے ہے. جہاں قربان کرنا تھا قربان کر دیا. کیا امامت نہیں بچی؟ یہی تو حیات کے معنی ہے. کسی کو بچانا بھی تو حیات ہے. مگر یہ تہذیب اگر رہے تو سمجھ میں آئے نا, یہ تہذیب دی ہے آل محمد نے کہ خود قربان ہوتے ہیں, بہت سو کو بچا لیتے ہیں. خود قربان, بہت سو کو بچا لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں ان کی حیات تو ختم ہو گئی. یہی برسر دربار کہا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. یاد رکھو, قتل ہو گئے راہ خدا میں, گمان بھی نہ کرنا, گمان بھی نہ کرنا. سنو, عند ربہم یرزقون, گمان بھی نہ کرنا قتل ہو گئے. وہ جی رہے ہیں, اپنے اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں, پا رہے ہیں, اور ان کے رزق پانے کی دلیل زینب میں نمایاں ہے. وہ رزق ایسے پا رہے ہیں, کوئی ان کے حق پر لڑ رہا ہے, کوئی ان کے حق کی گفتگو کر رہا ہے. 1443 ہجری میں یہاں سبا سینٹر میں اگر آپ 2 لفظ بولتے ہیں نا, حق پر بولتے ہیں, تو جو حق پر بولتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہے کہ حسین اللہ کی بارگاہ میں اندیت میں رزق پا رہا ہے. تقریر میری ختم ہو گئی. ہم اپنے وقت پہ باقی ہیں. تقریر ہماری ختم ہو گئی. یہاں ہمارے برخوردار آپ کے شہر کے بہترین ظاہر کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر جناب حیدر صاحب نے یہاں پر مرثیہ پڑھا. ظاہر ہے کہ مرثیہ بھی تو مجلس ہے. وہ پوری مجلس ہو گئی, وہ پوری مجلس ہو گئی. کہاں لا کے چھوڑا انہوں نے, کہاں لا کے چھوڑا, معلوم ہے کہاں لا کے چھوڑا؟ وہ درخت. اسی لیے میں کہتا ہوں آنے والوں کو کہ اس وقت آئیں کہ جب سوزخانی ہو رہی ہو, اس لیے کہ سوزخانی روضہ خانی سے مختلف نہیں ہے. جو ذاکر پڑھتا ہے نا, اچھے ذاکرین کو کبھی آپ نے سنا ہوگا تو وہ ربط باندھتے ہیں سوز خان کے کلام سے, مرثیہ خان کے کلام سے, سلام خان کے کلام سے, ایک ربط بنتا ہے. یہ ربط ہی تو تسلسل ہے, اور اگر یہ تسلسل ہے تو اسی کے تو معنی حیات ہیں. اور حیات کے کوئی اور معنی نہیں ہے. حیات فرادہ جینا نہیں ہوتا. میں جی لوں, میں مر جاؤں, یہ زندگی ہے ہی نہیں. یہ مرنا جینا تو ہے مگر اس کو زندگی نہیں کہتے. اس کو زندگی نہیں, زندگی ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے. اس میں آپ کے جینے کے بھی کوئی میرے لیے معنی ہونے چاہیے. آپ سمجھ رہے, میرے جینے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی معنی ہونے چاہیے, تبھی کمیونٹی کا جو شعور ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یہ حسینی کمیونٹی ہے, یہ بستی بسائی ہوئی ہے, یہ حسین نے بسائی ہے, زینب نے اس کو نبھایا ہے. آج بھی ہمارے تذکروں میں ان کا تذکرہ ہے. کس طرح کے لیے؟ وہ درخت کیا تھا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شجرۃ الخلد تھا کیا؟ جنت کا کوئی شجر تھا؟ نہیں, نسبت ہو گئی بس. سر نہیں ہے,
مگر نسبت ہے. اب یہ دیکھیے جیسے حجر اسود پہچانتا ہے جناب زین العابدین کو، ویسے ہی بہت ممکن ہے روایتوں میں کہیں لکھا ملے آپ کو کہ شجر نے پہچانا. اور پہچاننے کا مطلب یہ تبھی تو نزدیک گئیں. ہائے میرے حسین، ہائے میرے مولا، ہائے میرے آقا، کیا حالت ہوتی ہے جناب زینب کی. کیسے تذکرہ کروں، کہاں سے تذکرہ کروں. کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ بھی دیکھتی ہے، کبھی اس سر کو کسی صندوق میں بھی دیکھتی ہے، کبھی اس سر کو دمشق کے دروازے پہ لٹکتا ہوا بھی دیکھتی ہے، کبھی اس سر کو پائیں تخت یزید بھی دیکھتی ہے، کبھی اس سر کو تشت طلا میں بھی دیکھتی ہے. ہائے ہائے. دیکھیے جب قافلہ آمادہ ہوا اور ایک مرتبہ یزید نے یہ کہا اپنے وطن مراجعت کرو، تو کچھ مانگا نہ مانگا دو چیزیں تو سامنے ہیں. ہم کو ہمارے بھائی کا سر دے دے اور مجھے میرے بھائی کا خون بھرا کرتا دے دے. یہ جناب زینب ہیں. میں آپ مجھ سے کہیں کہ جناب زینب کے مصائب پڑھوں، یہ ہے نا جناب زینب کے مصائب، ام المصائب زینب. اس میں میرے دو عزیزوں نے اپنی ماں کو یاد کیا ہے. وہ ماں کو یاد اب میں نہیں کروں گا، ان کا ذکر اب جناب زینب کے ذکر میں ڈھل جائے گا. جناب زینب کے ذکر میں ڈھل جائے گا. ماتم کیا، خوب ماتم کیا اور اتنا ماتم کیا، کہتے ہیں 7 شبانہ روز ماتم ہے میری شہزادی کا. خرابات سے نکل کے ایک مکان میں بیٹھ گئی اور بلند مقام پہ بیٹھ کے بھائی کا تذکرہ کرتی تھی. یہی تو تذکرہ زینب تھا. اس طرح سے یمین پہ، اس طرح سے یسار پہ، کبھی میمنے پہ، کبھی میسرے پہ، کبھی قلب لشکر پہ پوری جنگ کو بتایا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر شام کی عورتوں نے ایک مرتبہ جناب زینب سے اس تذکرے کو سنا اور خوب سنا، گریہ کیا، ماتم کیا، نوحہ کیا. یعنی جس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے ہیں 7 دن، 7 دن کا تذکرہ ہے. اور یہ کہا کہ خوب ماتم کیا. اس کے بعد کہا کہ اب میں چلتی ہوں. تو امام وقت نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، پھوپھی اماں کہاں سے چلیں گی؟ کہا بھائی کے پاس جانا ہے، بھائی کو پرسہ دینا ہے. مختصر یہ کہ پہنچنے کے بعد بس اتنا کہا، بھائی بہت شرمندہ ہوں، آپ کی امانت ملک شام میں رہ گئی، میں بہت شرمندہ ہوں. بچی مر گئی. ہاں زینب خوب آئیں. وہاں بھی 3 روز ماتم کیا. اب ایک مرتبہ جب قافلہ لے کے چلی ہیں تو ایک مرتبہ چلتے ہوئے نہر علقمہ کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، حقی ابو الفضل بہت یاد آتے ہو. اور کیسے یاد نہ آؤ، انت الذی ارکبتنی اذا اردت الخروج من المدینہ. تم ہی تو تھے نا جس نے سوار کیا تھا. یہ میری شہزادی ہے. قافلہ پہنچا سواد مدینہ، وہاں لکھا ہے بشیر ابن جزلم کو طلب کیا، سیاہ چادر دے دی، سیاہ علم دے دیا. وہ اپنی ندا لگاتا ہوا چلا، بکا کرتا ہوا چلا، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، حسین قتل ہو گئے. فدمعی مدرارو، جتنا رو سکتے ہو رو لو، جتنا ماتم کر سکتے ہو ماتم کر لو. محلہ بنی ہاشم سے گزرا، ابو الفضل کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی. بی بی ام البنین کو دیوار سے تکیہ کیا ہوا دیکھا، فاطمہ صغرا کو عصا کے سہارے چلتا ہوا دیکھا، بی بی
بھی ام سلمہ کو پیچھے پیچھے چلتا ہوا دیکھا. بشیر کیا کچھ دیکھ رہا تھا. بشیر نے کہا نہیں اب تاب نہیں. میں نے سب سے کہا روضہ رسول پہ آؤ, روضہ رسول پہ آؤ. ناقے آئے, ناقے ابھی بٹھائے بھی نہیں گئے تھے کہ ایک ناقے سے تو آواز آئی, لٹا کے آئے ہیں نانا کے سب گھرانے کو, نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. اور ایک ناقہ ابھی بٹھایا نہیں گیا, ایک معظمہ نے اپنے آپ کو گرا دیا, گرا دیا. تمام مقاتل میں لکھا ہے, یعنی یہ عالم ہے جناب زینب کا کہ اب چل نہیں سکتی ہے. ہائے میری شہزادی کتنی مصیبتیں آپ پہ پڑی ہیں, چل نہیں سکی ہے گھٹنوں کے بل. دیکھیے تاریخ ہے, آدم و عالم کی تاریخ میں یعقوب کا چلنا گھٹنوں پہ, یعقوب کربلا کا چلنا گھٹنوں پہ, زینب الیاء کا چلنا گھٹنوں پہ. ایک مرتبہ گھٹنوں پہ چلتی ہوئی آئی, جبکہ قبر کے نزدیک بیٹھ گئی, کھڑی ہوئی, یہ کہا السلام علیکہ یا جدہ, نانا نواسی کا سلام. اور نانا وقت آخر حسین نے بہت یاد کیا تھا, بہت یاد کیا تھا. یہ کہہ کے خون بھرا کرتا ڈالا, آواز آئی زینب یہ ماں کی امانت ہے, اسباب شفاعت میں حسین کا کرتا ہے, ماں کی امانت ہے. رات تیرا ہوئی, بہت بہت تاریک رات میں ایک دفعہ جب جنت البقیع کے قبرستان میں گئی, فاطمہ زہرا کی قبر پہ بیٹھ کے کیا کچھ نہیں کہا. بازو بھی دکھائے ہوں گے, پشت پہ دروں کے نشان بھی دکھائے ہوں گے, مگر ایک کرتے کو جب ڈال کے یہ کہا اماں آپ کی امانت ہے, دو ہاتھ فاطمہ زہرا. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہم میں پریشان حال ہے واسطہ شہزادی زینب کا, پریشانیوں کو دور کر دے میرے مالک. جو ہم میں بیمار ہیں شہزادی زینب کا واسطہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار جو ہمارے